آج کے دن ٹرانسمیشن میں جب ہمارا یہ سبق چل رہا ہے رجب المرجب کا، تو میں شعبان کے لیے آپ کے لیے خاص نقش آپ کو تعلیم کروں گا کہ جس کو کہتے ہیں کہ نقش فاتح القلوب، یعنی کہ دلوں کو فتح کرنے والا نقش۔ یعنی کہ ہم پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہوں، ہم کسی کے دل میں گھر کرنا چاہتے ہوں، ہم چاہتے ہوں کہ کسی کے دل میں ہمارا گھر ہو، یا کسی کے دل میں ہماری محبت ہو، یا ہمارا دل کسی کی طرف جھکے یا کسی کا دل ہماری طرف جھکے، اس کے لیے یہ نقش ہے۔ اسی لیے اس نقش کو فاتح القلوب کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دلوں کو فتح کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، جن کے دل پتھر کے ہو چکے ہیں، جن کے دل سخت ہو گئے ہوں، کہ جن کے دلوں میں نفرت بھر گئی ہو، ان نفرت بھرے دلوں میں اس نفرت کو محبت میں بدل دینے والا نقش کہ جسے فاتح القلوب کہا جاتا ہے۔ آج میں وہ نقش آپ کو تعلیم کروں گا کہ وہ نقش کہ جس کی زمین، جس کی بنیاد ہی سورہ قریش ہے، اور جو دلوں کو بدل دیتا ہے، جو دلوں کو پھیر دیتا ہے، جو گمراہ ہیں ان کو ہدایت پہ لے آتا ہے، کہ ہدایت کا نور، ہدایت کی روشنی اس کے دلوں میں روشن ہو جاتی ہے، وہ چراغ، اس کی لو اس کے قلب میں روشن ہو جاتی ہے، پھر وہ گمراہی سے ہٹ کر ہدایت کی طرف آ جاتا ہے۔ کہ ایسا نقش کہ جس میں فتح آپ کی باطنی بھی ہو، ایسا نقش کہ جس میں فتح آپ کی دنیاوی بھی ہو، کہ جس کی تلاش، کہ جس کی جستجو میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں تمام لوگوں کے دلوں میں اس کی تڑپ ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کے دل میں اس کے مرشد کی محبت بڑھے، کوئی چاہتا ہے اس کے دل میں اس کے ماں باپ کی محبت بڑھے، اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، اولیاء کرام کی محبت ہو، مومنین کی محبت ہو، صادقین کی محبت ہو، صالحین کی محبت ہو، اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کے دلوں میں محبت ہو۔ یعنی کہ گویا یوں ہوا کہ یہ نقش آپ اگر لکھ کر اپنے گلے میں ڈال دیں یا اپنے گھر میں لگا لیں، تو اس گھر میں جتنے رہنے والے لوگ ہوں گے آپس میں ان کے دل ملیں گے، اور وہ دل فتح ہوں گے، یعنی کہ ان کے دلوں میں محبتیں ہوں گی۔ اور یقیناً کہ جو لوگ کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں ان کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے، ان کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کہ کوئی اپنے چچا کے ساتھ، تو کوئی اپنے ماموں کے ساتھ، کوئی تو اپنے پھوپھا کے ساتھ، کوئی تو اپنے خالہ کے ساتھ، کوئی اپنے کسی نہ کسی احباب رشتہ داروں کے ساتھ رہتا ہے، اور کوئی نیا نیا اس گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ اس گھر میں اپنا سفر کا آغاز کس طرح کرے، تو وہ چاہے کہ اس گھر کہ جس گھر میں وہ جائے اور اس گھر والوں کے دلوں میں اس کی محبت ہو، نفرت نام کی بھی نہ ہو، تو اس نقش کو اپنے پاس رکھے، اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، اور اس نقش کی پڑھائی کی ترتیب کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ رکھے، اور وہ پڑھائی جو عام ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیں، جو انسان کے قلوبوں کو بدل دیں، جو انسان کے دلوں کو بدل دیں، اور وہ دل کہ جو گناہوں کے بوجھ سے بالکل سیاہ ہو گئے ان کو بالکل سفید کر دے، کیونکہ یہی نقش، اسی لیے اس کو نقش فاتح القلوب کہتے ہیں، کہ اس کے اندر جو اسماء مبارکہ ہے اس کی یہ روحانیت ہے، اس کا یہ کمال ہے، اس کے یہ فضائل میں سے ہے کہ وہ اندھیرے کو اجالے میں کر دے، کہ وہ گمراہی کو ہدایت پہ کر دے، کہ وہ بگڑے ہوئوں کو سنوار دے، جو گرے ہوئے ان کو اٹھا دے، اور چلنے والوں کو گرنے سے بچا لے، اور اس کو اپنی عافیت میں رکھ لے۔ یہ ہے نقش فاتح القلوب۔ یہ محبت کے لیے بھی کمال کا نقش ہے، یہ ہر چیز کی فتح کے لیے کمال کا نقش ہے۔ ہم اس کی زکوٰۃ بھی ادا کریں گے ماہ شعبان میں،
اور پھر وہ لوگ کہ جو روحانی معالج ہیں، کہ وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ اپنا روحانی سفر کر رہے ہیں، کہ وہ لوگ کہ جو علاج کرتے ہیں، جب وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے، جب وہ کسی کو بھی لکھ کر دیں گے یہ نقش، تو اس کی تاثیر کمال کی تاثیر ہوگی۔ اور بالخصوص جو لوگ شعبان میں اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، جو لوگ شعبان میں اس نقش کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، وہ اس کے عامل ہو جاتے ہیں۔ اور جب عامل انسان ہو جاتا ہے، اس نقش کو ہر کام میں اپنے عقل یعنی اپنی فراست کے مطابق وہ ہر طرح ہر طریقے سے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ کیسا نقش ہوگا؟ نقش فاتح القلوب، کہ جو دلوں کو فتح کر دے۔ اب ایک چیز بہت زیادہ جو اس دور حاضر میں ہے، وہ ہے حب کے لیے، محبت کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں ہر شخص کو اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور اس دور حاضر میں اگر 50 پیشنٹ آئیں تو 20 پیشنٹ اس کام کے لیے ہوتے ہیں کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے محبت کے لیے، کوئی بیوی اپنے شوہر کی محبت کے لیے، کوئی ماں باپ اپنی اولاد کی محبت کے لیے، کوئی اولاد اپنے بہن بھائیوں کی محبت کے لیے، کوئی رشتے کی محبت کے لیے، کوئی نکاح کی نسبت سے محبت کے لیے۔ جس نسبت سے بھی اس نقش کو اپنے پاس رکھتے ہیں، بہترین اور کمال کا اثر رکھتا ہے یہ نقش۔ لیکن اس کی زکوٰۃ ادا کرنا وہ ضروری ہے، اور جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، پھر پورے سال یہ نقش ان کے لیے کارآمد ہوتا ہے، کہ نقش فاتح القلوب جسے کہتے ہیں۔ یہ محبت کے لیے بہت سری و تاثیر ہے، اور محبت کے ساتھ ساتھ کہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی بڑا تاثیر والا نقش ہے کہ جو کسی نہ کسی ایسے کاموں میں، ایسے معاملات میں ہیں کہ جس میں ان کو فتح کی ضرورت ہے۔ کہ اب جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ چلنے والے روحانی معالجین ہیں، سلوک پہ چلنے والے ہمارے ساتھ سالک ہیں، ہمارے مریدین ہیں جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اور یقیناً یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جس میں قدم بہ قدم ہمارا دشمنوں سے وابستہ ہے، ہمارا دشمنوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اب وہ دشمن چاہے وہ ہمارے ظاہری ہوں، اب وہ دشمن چاہے وہ ہمارے باطنی ہوں، وہ دشمن جو ہمارے شیاطین ہوں، وہ دشمن چاہے ہمارے شریر جنات ہوں، یا پھر وہ دشمن جو انسانوں کی صورت میں ہمارے ساتھ موجود ہوں، کہ جب ہم اس کی زکوٰۃ کو ادا کر لیتے ہیں اور پھر جب کسی مقصد کے لیے نقش لکھ کر کسی کو دیتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ دشمنوں پر فتح کے لیے کمال کا غالب رکھتا ہے یہ نقش، کہ اپنے لکھنے والے، اپنے پڑھنے والے کو غلبہ عطا ہوتا ہے، وہ مغلوب ہوتا ہے، وہ غالب آ جاتا ہے اور اپنے دشمنوں کو زہر کر دیتا ہے۔ بیماروں کے لیے اکسیر ہے، پریشان حال لوگوں کے لیے کمال کا نقش ہے۔ اب وہ نقش کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اور سمجھاتا ہوں۔ بسم اللہ۔ نقش نقش فاتح القلوب۔ یہ آ گیا لی الاف۔ لإلاف،
قریش. دو چار لِإِلَافِ قریش، یہ سورہ قریش سے ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ آ جائے گا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 اور یہ 9. یہ نقش کہلاتا ہے نقش فاتح القلوب. 15 کے نقش کی اس کی زمین ہے، سورہ قریش کے ساتھ ہے، اور اس کی دیواریں سورہ قریش یعنی کہ لِإِلَافِ قریش، اور 15 کے نقش کی اس کی چال آ گئی، اور آتشی چال ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طریقے سے میں نے لکھا، پہلے ایلاف کر کے پورے لائن آ گئی، پہلے 4 ایلاف آ گئے، پھر یہ قریش کے آ گیا، یہ قاف اور رے و شین، قاف رے و شین یہ و شین. ٹھیک ہے، اس کے بعد بسم اللہ لکھیں گے، پھر الرحمن اور رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا، پھر یا اللہ یا رحمان و یا رحیم آ گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر 1 2 3 4 5 6 7 8 9. جس خانے میں جو ہنسا ہے وہی اس خانے میں ہنسا آئے گا. اور اس نقش کی زکوٰۃ کا طریقہ کار یہ ہے کہ 11 نقش روزانہ، 40 دن تک لکھیں، اور یکم شعبان سے لے کر 10 رمضان المبارک تک 40 دن میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یکم شعبان سے شروع کریں گے. اگر شعبان کا مہینہ 30 کا ہوا تو یہ ہمارا مکمل ہو جائے گا 10 رمضان کو، اور اگر شعبان کا مہینہ 29 کا ہوا تو پھر یہ 11 رمضان تک ہمارا مکمل ہو جائے گا. تو یہ یکم شعبان سے ہم نے شروع کرنا ہے اس نقش کی زکوٰۃ ادا کرنا، اس نقش کی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کرنا ہے. یعنی کہ یکم شعبان سے ہم شروع کریں گے اس نقش کی زکوٰۃ ادا کرنا. 11 نقش یہ ہم نے روز لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور کب تک لکھنا ہے؟ 40 روز تک. اور اس نقش کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیے گا. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد جب ہم یہ نقش لکھ رہے ہوں گے، 11 نقش لکھ رہے ہوں گے، تو ہر نقش پر یا اللہ یا رحمان یا رحیم 111 مرتبہ اس پہ دم کرتے رہیں گے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم 111 مرتبہ ہم نے ایک نقش لکھا، اور پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم 111 مرتبہ پڑھا، اس پہ دم کرا، اس کو رکھ دیا. پھر ہم نے دوسرا نقش لکھنا شروع کرا. چاہیں تو آپ کاؤنٹر سے پڑھتے رہیں اور لکھتے رہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ پورا لکھ لو گے اس کے بعد پڑھ کے دم کرو گے. نہیں، آپ اگر لکھ رہے ہو، اگر آپ پڑھ رہے ہو، اپنا وقت بچانا چاہتے ہو تو ایسا بھی کر سکتے ہو، یا آپ پورا لکھ کے پھر 111 بار پڑھ کے دم کر کے اس میں رکھ سکتے ہو. اس طریقے سے آپ نے 11 نقش روز لکھنا ہے، اور ہر نقش پہ 111 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ کے اس پہ دم کر کے رکھنا ہے. اور آپ جس مریض کو بھی یہ نقش دیں گے، آپ اس کے اوپر
11 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ کے دیں گے، اور اس مریض کو بھی یہ تاکید کریں گے کہ تم نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی تسبیح لازمی 111 مرتبہ پڑھنا ہے ڈیلی۔ اب مرتا کیا نہ کرتا کہ جب کوئی پریشان آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنے کو بتائیں اور یہ نقش اس کو لکھ کے دیں، پھر دیکھیں اس کو کیسا اثر ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا سب سے بہترین ٹائم جو ہے نا وہ ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا، لیکن عموماً لوگوں کو عصر اور مغرب کا ٹائم میسر نہیں آتا، کیونکہ کچھ لوگ آفس میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنے کاروباری جگہ پر ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ کسی نہ کسی کام میں دنیاوی اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ عصر مغرب کے درمیان نہیں لکھ سکتے، پھر وہ لوگ اس کو رات کے کسی بھی پہر میں اس کو لکھ سکتے ہیں۔ میری طرف سے اس نقش کی اجازت ہے۔ اس کو نقش فاضل القلوب کہتے ہیں۔ فائدے میں نے فضیلت، اس کے برکتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور نقش میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس کا نقش کا زکوٰۃ کا طریقہ کار لکھوا دیا ہے۔ بیاض شاذلیہ میں اس کو اسی طریقے سے تحریر کر لینا، کیونکہ اس میں جو اثر ہے نا وہ ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا، اور یہ وہ اسم ہے کہ ان اسموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر عصر کی نماز کے بعد ان اسموں کی برکت سے اپنے رب سے کچھ مانگا جائے تو وہ پھر خالی ہاتھ نہیں اٹھتا۔ یہ اتنے سری و تاثیر اسم ہیں یہ، کہ اس میں ذات بھی ہے، اس میں صفات بھی ہے، اس میں جلال بھی ہے، اس میں قہر بھی ہے، اس میں جمال بھی ہے، اور پھر اس میں چاروں عناصر کی ترتیب موجود ہے۔ یعنی کہ اس میں آپ کو یہ وہ نقشے کہ جو چاروں قوتوں سے مل کر بنائے، کہ جس کے اندر جمال حب بھی ہے، کہ جس کے اندر فاتح جلال بھی ہے، کہ جس کے اندر دشمنوں کو قہر دینے کے لیے قہر بھی ہے، کہ اس میں وہ عنصر موجود ہے جس کو عاطشی بھی کہتے ہیں، بادی بھی کہتے ہیں، آبی بھی کہتے ہیں، اور خاکی بھی کہتے ہیں۔ اس کو کمال کا نقش ہے، اور ہر نقش اور ہر حرف اس کا اور ہر عدد اپنی مثال اپنی برکت آپ رکھتا ہے۔ لیکن اس کی ترتیب زکوٰۃ دینے کی یہی ہے کہ آپ ایک نقش لکھیں، 111 بار پڑھ کے اس کو دم کر کے رکھتے رہیں، 11 نقش لکھ لیں۔ اچھا، اگر 111 مرتبہ پڑھنے میں آپ کو دقت ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو آپ ہر نقش پہ 11 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم بھی لکھ کر اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ اس وقت کہ جب آپ کو ٹائم بہت زیادہ لگ رہا ہو، اور ٹائم بہت زیادہ نہیں لگ رہا تو پھر کمال ہے۔ دیکھیں، ہر شخص آسانی چاہتا ہے نا، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو تھوڑے کم محنت میں زیادہ پھل مل جائے، یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ کہ جو 111 بار پڑھنا چاہیں وہ 111 بار پڑھ کے نقش لکھ سکتے ہیں، اور جو 111 بار نہیں پڑھ سکتے وہ صرف 11 مرتبہ پڑھیں گے تو تاثیر وہی رہے گی، زکوٰۃ وہی ادا ہوگی، فائدہ وہی ملے گا، نفع وہی ملے گا، صرف آسانی کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو 70 سالہ بوڑھے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو 70-80 سال کے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو صحت مند ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو بیمار ہیں۔ اچھا، میری وہ بہنیں جو یکم شعبان سے شروع نہ کر پائیں، جب وہ فراغت پا لیں، جب وہ نماز پڑھ سکتی ہوں، چاہے وہ 2 شعبان ہو، 3 شعبان ہو، 4 شعبان ہو، وہ اس کے بعد سے شروع کر دیں، اور جب سے شروع کریں گی وہ اپنے 40 دن اس کو مکمل کر لیں گی۔ اچھا، ناگے کے دنوں میں یہ نقش میری بہنیں نہیں لکھیں گی، یہ نقش نہیں لکھیں گی، چھوڑ دیں گی۔ جب اس حالت میں لکھیں گی، اس کنڈیشن میں لکھیں گی کہ جب وہ نماز پڑھ سکتی ہوں یا نماز پڑھتی ہوں، بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اس کے لیے اپنا رخ آپ اپنا وہی مغرب کی جانب رکھیے گا، اور نقش لکھنے سے پہلے خوشبو کا استعمال کر لیجئے گا، اور وضو سے تو آپ لوگ ہوں گے ہی۔ اور پرچے پہ کوشش کرا کریں کہ اپنے پیپر ضائع نہ کرا کریں۔ میں آپ کو طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں۔ مجھے A4 کا پیپر کا سائز دو۔ کیا سائز ہے پیپر کا؟ پیپر کا سائز کیا ہے یہ؟ A4۔ یہ دنیا بھر میں پیپر کا سائز موجود ہے A4 کا، ٹھیک ہے۔ اب نقش کا بہترین طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ پیپر بھی ضائع نہ ہو،
نقش بھی لکھ لیا جائے، اس کی تاثیر بھی ہو. تو آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ ایک یہ پیپر آپ نے لے لیا، آپ اس کو ایسے کر کے فولڈ کر دیں. ابھی دیکھیں اس کے اوپر کوئی نشان نہیں ہے، کوئی خانے یا کوئی باکس اس میں نہیں بنے ہوئے. آپ نے سب سے پہلے اس طریقے سے پیپر کو فولڈ کرا. یہ ایک لکیر آ گئی کراس. پھر آپ نے اس کو یہاں سے لے کے اب یہ پلس کا نشان آ گیا. اوکے، پلس کے نشان میں پھر آپ نے اس کو ایک دفعہ اور فولڈ کر لینا ہے. اب یہ آپ کے A4 میں کتنے نقش وہ بن گیا؟ 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. اگر آپ پہلی بار لکھ رہے ہیں یا آپ کو غلطی ہوتی ہے لکھنے میں تو آپ اس کے اندر لکھیں گے. جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی پھر آپ اسی کو بھی اور فولڈ کر دیں گے. آپ صرف 8 اس طریقے سے بنا کے نا پھر لکھنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے، ہم تو اس کو ایسے کر دیتے تھے. اب کتنے خانے بن گئے؟ 8 اور 8 16. اب ایک A4 پر آپ کے 16 نقشے لکھ دیے جائیں گے آسانی کے ساتھ. 16. ورنہ آپ عموماً جب لکھتے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہوتا، آپ پیپر اٹھاتے ہیں اس پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی لائن یوں جا رہی ہوتی ہے، کبھی لائن اوپر کی طرف نکل رہی ہوتی ہے، کبھی لائن نیچے کی طرف گر رہی ہوتی ہے، کبھی الفابیٹ آگے نکل رہا ہوتا ہے، تو نقش سیکوینس میں نہیں آتا. اب یہ کہ یہ باکس بنے ہوئے نا، اب آپ کوشش کریں گے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی، آپ چاہتے ہوئے بھی غلطی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے بنانا اسی خانے کے اندر ہے، آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے. یہ جو چورس ہے یہ بن گیا نا، یہ خانے بن گیا، یہ آپ کے لیے بہترین کام ہو گیا. A4 فوٹو اسٹیٹ کا پیپر کہلاتا ہے. یہ دنیا بھر میں مل جائے گا آپ کو، آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں وہاں پہ آپ کو پیپر مل جائے گا. یہ A4 کا سائز، اس سے بڑا سائز بھی لے سکتے ہیں، اس سے چھوٹا سائز بھی لے سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں لینے کے بعد اس کو اس طریقے سے فولڈ کر دیں تاکہ یہ خانے بن جائیں نقشے. اب اس کے اندر نقش بھریں گے تو نقش میں خوبصورتی بھی آئے گی، نقش میں پڑھنے میں تاثیر بھی آئے گی، اور آپ کو مزہ بھی آئے گا لکھنے میں. یہ نہیں ہوگا کہ ایک بہت غلط جا رہا ہے، کوئی آؤٹ ہو رہا ہے، نہیں، بالکل سیکوینس میں باکس کے ساتھ یہ ساتھ آتا رہے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑا کمال کا طریقہ کار ہے. ہم نے ہمیشہ نقش جب بھی لکھے، خاص کر میں نے جن نقشوں کی بھی زکوٰۃ ادا کی اپنی زندگی میں، اسی طریقے سے پیپروں کو ہم فولڈ کرتے تھے اور اسی میں لکھتے تھے. اور جب کوئی چھوٹے نقش ہوتے تھے، جیسے مثال کے طور پہ 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کرتے تھے، تو ہم اس کو کیا کرتے تھے؟ اور چھوٹا کر دیتے تھے. اب اور چھوٹا کرنے سے مراد یہ ہو گیا ہم یہ کر دیتے تھے، 15 کا نقش کی زکوٰۃ ادا کرتے تھے، یا ہم 34 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کرتے تھے، تو ہم اس طریقے سے اس کو اور فولڈ کر دیا کرتے تھے. ابھی کتنے خانے بن گئے؟ 8 اور 8 16 16 16 32. یہ ایسے کر کے میں نے بہت نقش لکھے، کیونکہ 34 نقش روزانہ 34 لکھنے پڑتے تھے مجھے. تو میں یہ روزانہ کا ایک پیپر یہ 34 نقشے بناتا تھا اور 2 نقش الگ لکھتا تھا. تو اس لیے مجھے ترتیب پوری بآسانی یاد ہے. لیکن ابھی آپ بڑے بھی لکھیے گا، چھوٹے پہ نہیں جائیے گا، تو یہ بہتر طریقہ ہے. اس سے یہ کہ نقش میں آسانی بھی ہو جاتی ہے اور نقش سمجھ میں بھی آ جاتا ہے. ایک دفعہ پھر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ نقش فاتح القلوب کہتے ہیں اس نقش کو. سب سے پہلے ہم نے لیلاف کے پورے اس کے ہم نے پورے لکیریں کھینچی ہیں. پھر یہاں پہ آ گیا لیلاف قریش، لیلاف قریش، لیلاف قریش، لیلاف قریش. یہ نقطے لگانا بھول گئے، نقطے لگا دیں. باقی آپ چیک کر لیں. باقی PDF بھی ہے، تو PDF بھی آپ اس کو لگا دیں اسکرین پر تاکہ لوگ PDF میں بھی دیکھ لیں. تو یہ وہ نقش کہ جسے نقش فاتح القلوب کہتے ہیں. میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. تو یکم شعبان کا اب آپ کو نیا سبق مل گیا ہے کہ جب آپ شعبان میں داخل ہوں گے تو آپ اس نقش کی زکوٰۃ ادا کریں گے. بسم اللہ الرحمن